کسی کے ساتھ نہ چلنے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق صرف آپ کی سوچ میں ہوتا ہے۔ یقین رکھو اگر وہ نہیں ملا تو اس سے بہترین چیز ملے گی۔ رب دل بدل دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ بے شک ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، وہ ہمارے دل میں ہر آنے والی بات جانتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے۔ اور کچھ چیزوں کے لیے رونا ضروری بھی ہوتا ہے۔ رونے سے دل صاف ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو پتہ ہے اللہ مل جایا کرتا ہے۔ دوستو، محبت بہت پیارا، بہت پرسکون جذبہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر کے اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے پنجرے میں بند ہوئے پرندے کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے، ویسے ہی جس نے پاکیزہ محبت کی ہی نہ ہو اسے لگتا ہے کہ ہر شخص کی محبت گندگی ہے۔ جو جس چیز سے محروم رہا ہو اسے اس چیز کا علم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا اور اللہ کی محبت کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن نیتوں کی پاکیزگی وہ خوب جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کس نے کس نیت سے مجھ سے مانگا اور کیا مانگا۔ لوگ اور حالات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کبھی بری نہیں ہوتی۔ یہ تو عطا ہے اس کے لیے، خدا جسے چنے جب چنے۔ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا ہو جانا اچھا تو ہے، لیکن دل ڈوبتا ہے، اور کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ سہنا سیکھ گئی ہوں۔ صبر کسے کہتے ہیں وہ جان گئی ہوں، طرب کسے کہتے ہیں وہ پہچان گئی ہوں۔ دل کا ٹوٹنا ہی ایک سبق نہیں ہوتا، آس پاس دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، جیسے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب کوئی آپ کا نہ رہے تو سمجھ جانا وہ رب آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو دنیا میں دل نہیں لگتا، اور جب دنیا میں دل نہیں لگتا تو یہ تو نعمت ہے۔ تو شکر کرو، جو ہوا جو ہو رہا ہے اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اور جو آگے ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ رب ہے نا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ٹوٹے دل سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ اب مجھ سے کوئی بات، کوئی دکھ، کوئی اذیت لکھی نہیں جاتی۔ اب کسی کو بتاتی بھی نہیں ہوں کہ میں اندر سے رفتہ رفتہ ٹوٹ رہی ہوں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کاش ایسا نہ ہوتا۔ میرے لکھنے کا ہنر اب ختم ہو رہا ہے، ایک یہی میری آخری امید ہے۔ اس میں خود کا بوجھ ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ڈال دیتی ہوں۔ ہاں، قلم کی سیاہی میرے دل کا بوجھ خود کے رنگ میں رنگ دیتی ہے، میری سیاہ زندگی کو سیاہ تحریر میں بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھار خاموش ہو جانا بہتر لگتا ہے، وقت کے آگے، حالات کے آگے اور لوگوں کے آگے۔ دل چاہتا ہے خود کو الگ کر لوں، سب سے دور چلی جاؤں، الگ تھلگ کہیں۔ اکیلا پن جو مجھے وحشت زدہ کر دیتا ہے، اس گھڑی اکیلے پن سے بھی خوف نہیں آتا۔ بس حالات کی سختیاں اس دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہیں جہاں نہ آگے کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ پیچھے کوئی سہارا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اندر کی خاموشی صاف سنائی دیتی ہے۔ ہمارے احساس، ہمارے جذبات سب نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ چھوڑ آئے وہ خدا کو کسی اور سمت، تم خود نہ جانے کس راستے پر رواں ہو۔ کیوں چھپا رکھا ہے خود کو اس سے جس پر تم پوری طرح آیا ہو۔ چھوڑو بھی ماضی کے سبھی قصے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ آخر تم بھی ایک انسان ہو۔ جب اللہ ساتھ ہے تو مت ڈرو کسی سے بھی، کیا فرق پڑتا ہے تمہارے خلاف فلاں ہو یا فلاں ہو۔ کیسے نظر نہیں آتے قدرت کے جلوے تمہیں، مٹی سے تخلیق کر کے صبر کی جاں پھونک دی گئی تم میں۔ ادھر ادھر کیا ڈھونڈتے ہو، تم تو خود معجزوں کی پہچان ہو۔ مت سوچو کہ وہ انکار کر دے گا ہاتھ تھامنے سے، وہی تو ایک تمہارا ہے۔ تھام لو ہاتھ پھر اس خدا کا، جہاں بھی گرنے کا امکان ہو۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو۔ کیوں پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔ ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ
باقی رہتا ہے، ایسا صبر جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتا، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے، ایسا صبر جو سوال کرتا ہے نہ جواب دیتا ہے، ایسا صبر جو اللہ پر اتنا توکل رکھتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسا صبر جو توڑ دیتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ تم ایسا ہی صبر کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں خود سے محبت کرنا خود پسندی ہے، پر ایک بات کہوں، وہ تب ہوتی ہے جب آپ کسی کو دیکھیں ہی نہ۔ خود سے محبت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی ذات پر توجہ دیں گے، اس کی فکر کریں گے، خود سے محبت کریں گے تو خود خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے۔ خود کا دوست خود بھی بنے تاکہ جب کوئی نہ ہو تو اپنے ساتھ خود ہو، اپنا سہارا خود ہی بن جاؤ۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی بس وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لیں، تھام لیں، بچا لیں۔ جو روشنی ہدایت کے طلبگار ہوں انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتے ہیں۔ جو اپنے نفس کے اندھیروں سے اپنی ذات سے نکلنا ہی نہ چاہے انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے اندھیروں میں رہنے کے لیے۔ چھوڑ آئے وہ خدا کو کسی اور سمت، تم خود نہ جانے کس راستے پر رواں ہو۔ کیوں چھپا رکھا ہے خود کو اس سے جس پر تم پوری طرح آیا ہو۔ چھوڑو بھی ماضی کے سبھی قصے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ آخر تم بھی ایک انسان ہو۔ جب اللہ ساتھ ہے تو مت ڈرو کسی سے بھی۔ کیا فرق پڑتا ہے تمہارے خلاف فلاں ہو یا فلاں ہو۔ کیسے نظر نہیں آتے قدرت کے جلوے تمہیں، مٹی سے تخلیق کر کے صبر کی جاں پھونک دی گئی تم میں۔ ادھر ادھر کیا ڈھونڈتے ہو، تم تو خود معجزوں کی پہچان ہو۔ مت سوچو کہ وہ انکار کر دے گا ہاتھ تھامنے سے، وہی تو ایک تمہارا ہے۔ تھام لو ہاتھ پھر اس خدا کا جہاں بھی گرنے کا امکان ہو۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو۔ کیوں پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔ ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے، ایسا صبر جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتا، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے، ایسا صبر جو سوال کرتا ہے نہ جواب دیتا ہے، ایسا صبر جو اللہ پر اتنا توکل رکھتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسا صبر جو توڑ دیتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ تم ایسا ہی صبر کرو۔